السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سید عبدالغفور صاحب کے بارے میں بتانے والا ہوں، یعنی سبق اپنی بیٹی سغرا کے نام۔ یہ جو سبق ہے آج اسی سبق کے بارے میں آپ کو پڑھانے والا ہوں۔ 14واں چیپٹر یہ آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو اچھی طرح یہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی بھی سوال اور کوئی بھی آپ کو اشکال رہنے نہیں دوں گا، تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو دیکھنے میں بوریت محسوس ہو۔ سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، اس سبق کا نام اپنی بیٹی سغرا کے نام۔ سبق کا نام کیا ہے؟ اپنی بیٹی سغرا کے نام۔ کنہوں نے لکھا ہے؟ عبدالغفور صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس مضمون کو لکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ان کا اصل نام کیا ہے۔ کن کا نام؟ سید عبدالغفور شہباز کا جو نام ہے اصل کیا نام ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے عبدالغفور۔ کیا نام ہے ان کا؟ عبدالغفور۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عبدالغفور۔ غالباً ان کی پیدائش ویسے کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ان کی پیدائش عام طور پر بتائی جاتی ہے 1860 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالغفور۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ عبدالغفور۔ اب ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1860 میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 1860 میں۔ 1860 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اب ان کا تخلص کیا ہے جس کے نام سے یہ زیادہ فیمس ہے؟ شہباز۔ شاعری میں بھی سنتے ہوں گے، کتابوں میں بھی شہباز نام سنتے ہوں گے، لیکن اصل نام یہ ہے۔ اور ان کا تخلص جو شاعر اپنے لاسٹ میں اپنا نام لکھ کر کے اس میں شاعری میں لکھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تخلص۔ بات سمجھ آ رہا نا؟ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ جو شاعر اپنے آپ میں کوئی ایک نام رکھ لیتا ہے، جیسے غالب ہے، اسی طرح میر تقی میر ہے، تو اسی طرح بہت سارے عاجز ہے، کلیم عاجز ہے، تو ان سب لوگوں نے اپنا اپنا ایک ٹائٹل رکھ رکھا ہے، اپنا اپنا تخلص لکھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہتے ہیں تخلص۔ اب ان کا تخلص کیا ہے؟ شہباز۔ کیا ہے؟ شہباز۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے، سرمیرا باڑ کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ سرمیرا باڑ۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ سرمیرا باڑ کے رہنے والے تھے۔ کون؟ یہی سید عبدالغفور صاحب، جن کو شہباز بھی کہا جاتا ہے۔ شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا تخلص شہباز تھا، اس لیے۔ تو اتنا سمجھ میں آیا نا؟ اب ان کو مہارت کس چیز میں تھی، یعنی کیا کیا پڑھے ہوئے تھے، کس فیلڈ میں وہ ماہر تھے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں عربی، فارسی، انگلش، تینوں میں۔ عربی، فارسی، انگریزی، تینوں زبان میں ان کو اچھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ان کی شادی کن سے ہوئی ہے؟ ایگزام میں، امتحان میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ان کی شادی شمس النساء سے ہوئی ہے۔ 20 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں شمس النساء بیگم سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی 2 شادی ہوئی ہے۔ پہلی شمس النساء تھی اور دوسری شادی جو ہے اشرف النساء سے ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اشرف النساء سے۔ دوسری شادی کون تھی؟ اشرف النساء۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی شادی کب ہوئی ہے۔ اور جو پہلی جو شادی ہے وہ 10 سال ہی زیادہ چل پائی تھی، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کن کی؟ یعنی شمس النساء صاحبہ کی انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو شادی کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ اشرف النساء سے۔ ٹھیک ہے، 1898 میں کی ہے۔ ویسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ویسے ضروری نہیں ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، 1898 میں۔
اتنا سمجھ میں آیا نا. اب ان کو دیکھتے ہیں. انہوں نے اخبار میں بھی مدیر رہے ہیں. کون سے اخبار میں؟ دارالسلطنت میں یہ کیا رہے ہیں؟ مدیر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کون سے میں؟ دارالسلطنت. سلطنت بات سمجھ رہا نا, 1880 میں. ٹھیک ہے, 1880 میں مدیر رہے ہیں, یعنی ذمہ دار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ میں آ گیا نا. اب مجھے لگتا ہے اتنی چیز تو آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو گئی ہوگی. کن کے بارے میں؟ عبدالغفور صاحب کے بارے میں, جن کو شہباز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں بی این کالج. بی این کالج پٹنہ. بی این کالج پٹنہ سے ان کی تعلیم اچھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. نظمیں بھی لکھی ہے اور اسی طرح انہوں نے کتابیں بھی بہت ساری لکھی ہے. لیکن آپ کو نظمیں ان کو یاد رکھنا ہے, کچھ نظمیں یاد رکھنا ہے, یعنی کچھ نظموں کی جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کون کون سے ہیں؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں رباعیات شہباز. ٹھیک ہے, رباعیات شہباز, خیالات شہباز, خیالات شہباز. بات سمجھ نا. اور بھی بہت ساری ہے, تفریح القلوب ہے, باقیات صالحات ہے, باقیات شہباز ہے کہ نہیں؟ تفریح القلوب کیسے لکھیں گے؟ تفریح القلوب ہے. باقیات شہباز. ٹھیک ہے نا, باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا, مناظرہ دین و دنیا. مجھے لگتا ہے اتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, جیسے سالگرہ ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صادین ہے, بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کو اتنا تو یاد رکھنا ہے کہ رباعیات شہباز, خیالات شہباز, تفریح القلوب, یہ چیز تو آپ کو یاد رکھنا ہے. باقیات شہباز یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو دقت نہ ہو لکھنے میں. مضمون نگاری آ سکتی ہے, تو اس میں آپ جب لکھیں گے ان کے بارے میں, تو آپ ان سب چیزوں کو جب لکھیں گے تو آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر لکھنے میں مجھے آسانی ہو. اب یہاں پر لکھتے ہیں کتابیں. انہوں نے جو تصنیف کیا ہے یا تالیف کیا ہے, جو کتابیں لکھی ہیں, وہ کون کون سے لکھے ہیں؟ موٹی موٹی کتابیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. کلیات نظیر ہے, کلیات نظیر. ٹھیک ہے, کلیات نظیر اکبر آبادی ہے. ٹھیک ہے, کلیات نظیر اکبر آبادی. مقدمہ, موعظے حسانہ. اتنا سمجھ میں آ گیا نا. یعنی دو چیز بھی آپ یاد رکھیں گے تب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ایک اور ہے مقدمہ خیالات, وہ بھی لکھ سکتے ہیں چاہے. مقدمہ خیالات. ٹھیک ہے, اتنا چیز مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں رہے گا اور اچھی طرح یاد رکھنا پڑے گا. ورنہ اگر بھول گئے, ایک دو نام تو یاد رکھنا پڑے گا, ورنہ تو مقدمہ سوانح عمری ہے مولانا آزاد صاحب کے لیے جو انہوں نے لکھی ہے. مقدمہ خیالات ہے, مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد ہے. اسی طرح مقدمہ موعظہ حسنہ ہے, کلیات نظیر اکبر آبادی ہے, بہت سارے ہیں. سیرت خسروی ہے جو آپ لکھ بھی سکتے ہیں, سیرت خسروی. تو مجھے لگتا ہے اتنی ساری چیز آپ کو یاد رہیں گی. اب تھوڑا سا یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کس کی اتباع کی ہے. کس کی اتباع کا مطلب ہوتا ہے کس کو فالو کیا انہوں نے. تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی, حالی اور اکبر الہ آبادی, نذیر اکبر آبادی اور حالی, ان تینوں لوگوں کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کون کون؟ حالی, اکبر الہ آبادی اور نذیر. ان کو یعنی کہ فالو کیا ہے, تقلید کی ہے. جیسے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ویسے شہباز صاحب نے یعنی عبدالغفور صاحب نے کیا ہے. اتنا سمجھ میں آیا نا. اب ان کی وفات, تو ان کی وفات کے بارے میں کیا آتا ہے؟ 1908 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. تو مجھے لگتا ہے اتنی ساری چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا
1908 में वफात हुई है। इतना याद रखेंगे ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत है तो वैसे तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि किताबें कौन सी थी, कहां के रहने वाले थे, तखल्लुस क्या था, शादी किन से हुई है, कितनी शादी हुई है, तो 2 शादी हुई है। पहली शादी 10 साल तक ही चली, उसके बाद किन से शादी की है, अशरफुन्निसा बेगम से की है। उसके बाद तालीम कहां से हासिल की है, नज़्में कौन कौन सी है, किताबें कौन सी है, वफात कब हुई है। इतनी मोटी मोटी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा समझते हैं जो उन्होंने खत लिखा है वो किसके नाम पर लिखा है, ठीक है, हल्का सा समझते हैं। चलिए यहां पर देखिए, मुसन्निफ ने अपनी बेटी को लिखा है। मुसन्निफ कौन है? सैयद अब्दुल गफूर साहब, यानी शहबाज साहब, उन्हीं का तखल्लुस शहबाज है, ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है। किसको लिखा है? अपनी बेटी, और उस बेटी का नाम क्या है? सुगरा, ठीक है। उस बेटी का नाम क्या है? सुगरा। तो ये जो खत है, इस खत को किसने लिखा है? मुसन्निफ ने, यानी लिखने वाले ने। लिखने वाले कौन थे? अब्दुल गफूर साहब ने अपनी बेटी सुगरा को यह खत लिखा है। खत क्यों लिखा है? इसलिए ये लिखा है कि क्योंकि उनकी बीवी, किनकी बीवी? शहबाज साहब की बीवी, उनको खत बहुत दिन से नहीं लिख रही थी, इसलिए इस खत को लिखा। क्यों लिखा? बीवी की वजह से, ठीक है। ये मैं आपको कहानी समझाने के लिए बता रहा हूं, बीवी की वजह से। अब बेटी से क्या उन्होंने मुतालबा किया इस खत में? इस खत में यह मुतालबा किया कि बेटी तुम अपना सबक अच्छी तरह याद करो। अपने सबक को अगर भूल जाओगे तो तुम्हारे लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो किसके बारे में बताया? बेटी से सबक के बारे में समझाया, ठीक है। इतना समझ आया। अब फिर उसी खत में यह भी वादा किया कि अच्छी तरह पढ़ना और अच्छी तरह याद करके सुनाना, और दोनों बहन अच्छी तरह पढ़ लो। उसके बाद क्या कहा कि हम जो है मुहर्रम की छुट्टी में जरूर आएंगे। किस छुट्टी में? यानी मुहर्रम की छुट्टी में। कौन आएंगे भाई? वही शहबाज साहब, अपने औलाद से मिलने के लिए। अब यहां पर देखिए, हुकूक औलाद के शहर, ये अपने खत में लिखते हैं कि हुकूक औलाद, यानी औलाद के जो हुकूक है, हक है, वो जो तुम पढ़ रहे थे उसको और अच्छी तरह पढ़ना। उसी खत में है, ठीक है। उस किताब का नाम क्या है? मिरआतुल इल्म। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए मिरआतुल इल्म कौन सी किस उसमें लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं कि ये खत में लिखा गया था मिरआतुल इल्म के बारे में, जो कि सुगरा पढ़ रही थी या सुगरा को सिखाया जा रहा था। सुगरा को माशाल्लाह अच्छी तरह से इल्म दिया जा रहा था। पहले इन्होंने शहबाज साहब ने अपनी बेगम को सिखाया इस किताब को, उसके बाद अपनी बेटी को भी कहा कि अगर इस किताब को अच्छी तरह समझ लोगे, सीख लोगे, तब इंशाल्लाह मैं इनाम दूंगा। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और खत भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और खत की शुरुआत ही कहां से है? क्यों जी सुगरा तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती? यहां से शुरुआत हो रही है खत की। तो पहले जमाने में पता चलता था, जब लोग खत लिखा करते थे, ऐसा लगता था कि बातें हो रही है, और आज भी यही मतलब है। लेकिन आज वो खत इस तरह नहीं हो पाता है, वो रूहानियत नहीं आ पाती है इस खत के अंदर, है कि नहीं। पहले जमाने के लोग क्या करते थे? इखलास के साथ लिखते थे, मोहब्बत और भाईचारगी के साथ लिखते थे, और पूरा मुखलिस होकर के लिखते थे। इसलिए जबान से जो बोलते थे और लिखते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी रूह बोल रही है, जबान नहीं बल्कि उनका हाथ बोल रहा है, ऐसा लगता था। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सवाल हल करने के लिए, ठीक है। सवाल भी हल करते हैं और जल्दी जल्दी आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में आ गया होगा। पहला सवाल यह है कि शहबाज की पैदाइश कब और कहां हुई है। तो मैंने आपको बताया कि 1860 के आसपास सरमेरा बाढ़ में उनकी पैदाइश हुई है। इतना समझ में आया। सवाल नंबर 2, शहबाज की कितनी शादियां हुई है? ये मैंने आपको बताया कि 2 शादियां हुई है, ठीक है। कौन कौन सी उनकी बीवियां थी मैंने आपको बता भी दिया, शम्सुन्निसा और अशरफुन्निसा, ये मैंने आपको बता भी था। शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखिए, मैंने बताया, और लिखवाया भी था, तफरीउल कुलूब और जिंदगानी, ये बताया था मैंने आपको। शहबाज ने शायरी में किन शुआरा की तकलीद की है? ये भी मैंने आपको सवाल में बता दिया था। शहबाज ने अकबर, हाली और नजीर अकबर आबादी का नकल किया है, यानी नकल का मतलब होता है तकलीद करना, फॉलो करना, ठीक है। तो इन तीनों का फॉलो किया है इन्होंने, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
چلیے سوال نمبر 1، شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے۔ شہباز کی تصنیف و تالیف میں درج ذیل کتابیں ہیں، خیالات شہباز ہے، تفریح القلوب ہے، زندگانی بے نظیر ہے، اور بھی بہت ساری ہے، سیرت خسروی ہے، نوابی دربار ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ کو نمبر اچھا خاصا اور بھرپور ملے گا۔ سوال نمبر 2، شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ لکھ سکتے ہیں آپ 5 جملے، کیونکہ شہباز کی ان کی پیدائش ایسے لکھ سکتے ہیں، ان کی پیدائش 1860 میں ہوئی ہے، سرمیرا باڑ میں ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہا نا، اتنا لکھ سکتے ہیں نا۔ اور ان کی تعلیم بی این کالج سے ہوئی ہے، اتنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ عربی و فارسی اور انگریزی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو 3 4 5 جملے ہو ہی جاتے ہیں۔ اور ان کا وفات جو ہے 1908 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اتنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو 5 نہیں بلکہ 10 جملے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 3، مکتوب نگاری کی مختصر تعریف کیجیے۔ مکتوب نگاری یعنی جو خطوط نگاری ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ صنف ہے، سمجھ آ رہا نا۔ خط کو ایک ذاتی سرگرمی کا نام دیا گیا ہے۔ خط کے ذریعے ایک دوسرے انسان سے ملاقات ہوتی ہے، قلمی ملاقات ایک دوسرے انسان سے ہو جاتی ہے۔ اور خط جو ہے وہ کیا ہے، ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ خط جو ہے آدھا ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اتنی چیز بھی اگر لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے مجھے لگتا ہے۔ سوال نمبر 4، شامل نصاب خط شہباز کا ذاتی خط ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ شامل نصاب خط شہباز کا بالکل تاریخی اور نجی خط ہے، یعنی ان کا اپنا خط ہے، خط شہباز، ٹھیک ہے۔ اس خط میں انہوں نے اپنی بیٹی سغرا کو مخاطب کیا اور بیٹی کے پڑھنے لکھنے کے بارے میں کچھ باتیں دریافت کی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، پڑھنے کے بارے میں، میراث العلم کے بارے میں، اور سبق کو یاد کرنے کے بارے میں انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے، فرمایا ہے، دریافت کیا ہے۔ سوال نمبر 5، شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے۔ تو اپنی بیٹی کو سبق یاد کرنے اور پڑھنے کی تلقین کی ہے، اتنا سمجھ آیا، تاکہ مستقبل میں ان کی بھوشیہ جو ہے روشن اور تابناک ہو جائے، اتنا سمجھ میں آیا۔ چلیے سوال، طویل سوالات۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں مکتوب نگاری بہت ہی عمدہ اور مقبول صنف ہے۔ تو یہ مکتوب نگاری دراصل ان کی شروعات جو ہوئی ہے غالب کے زمانے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے، غالب سے بھی پہلے جو خطوط نگاری ہوتا تھا وہ بہت زیادہ مقفع مسجع عبارت ہوتی تھی، اور اس میں بہت پیچیدہ الفاظ ہوا کرتے تھے۔ پیچیدہ الفاظ یعنی کمپلیکیٹڈ ورڈز ایسے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب غالب صاحب کا دور آیا تو انہوں نے اسی خط کو اچھے اور عمدہ لباس پہنا کر کے خط کو پیش کیا، تقریباً 900 خط لکھے۔ تو ان کے دور سے خطوط کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خطوط کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوا ہے، یعنی کہ عہد مغلیہ میں ہی ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا نا۔ لیکن غالب کے دور میں اردو خطوط نگاری کا ابتدا ہوا تھا، اتنا سمجھ میں آ گیا نا۔ اس کے بعد انہوں نے کام اپنا شروع کر دیا۔ اس سے بھی پہلے نذیر اکبر آبادی، حالی، ان سب لوگوں نے اس میں پنجہ آزمائی کیا ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا۔ چلیے اس میں آپ وہی بات اس میں لکھ سکتے ہیں۔ شہباز کی شخصیت پر روشنی ڈالیے۔ میں نے آپ کو بتایا شخصیت کا مطلب شہباز کے بارے میں لکھیے۔ تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالغفور ہے۔ شہباز کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے، اتنا سمجھ میں آ رہا نا۔ 1860 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، انہوں نے بی این کالج سے تعلیم حاصل کی ہے، یعنی ان کے بارے میں لکھنا ہے۔ انہوں نے نظمیں لکھی ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہے، آپ اس چیز کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے شہباز کی تصنیفات میں شہباز کی تصنیفات و تالیفات درج ذیل ہے، وہی ہے، رباعیات شہباز ہے، خیالات شہباز ہے، باقیات شہباز ہے، مواعظ حسنہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے، بہت ساری نظمیں بھی لکھی ہے، سمجھ میں آ رہا نا۔ اگر اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں اور بھی بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ خیالات شہباز ہے، تفریح القلوب ہے، ان سب چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ تفریح القلوب، نوابی دربار، کلمات نذیر ہے، مقدمہ موعظ حسنہ ہے، تو یہ سب کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بھی آپتی ہے تو آپ سوال میں اور کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر سوال ہے، شامل نصاب مکتوب شہباز کا خلاصہ پیش کیجئے۔ مکتوب شہباز یعنی جو خط شہباز ہے، جنہوں نے خط لکھا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو وہ میں نے ابھی جو بتایا ہے پورا کا پورا سبق، اس کو آپ دیکھ کر کے اسکرین شاٹ کو تھوڑا سا نقل کر لیجئے گا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنا چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
سوال نمبر 4، حق مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیے. تو یہ جیسے حق ہے تو اس کی آپ جمع لکھ سکتے ہیں، حقوق لکھ سکتے ہیں. فن ہے تو فنون لکھ سکتے ہیں. منزل ہے تو منازل لکھ سکتے ہیں. دلیل ہے تو دلائل لکھ سکتے ہیں. اور امت ہے تو امتیں لکھ سکتے ہیں. ولی ہے تو اولیاء لکھ سکتے ہیں. تو اتنی چیزیں آپ کو مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گئی ہے. اگر اب بھی کوئی بھی اشکال ہے، کوئی آپتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو 10ویں کے بچے ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.